سب سے پہلے تو میں موشن کی طرف آپ کی اور ہاؤس کی توجہ چاہتا ہوں، جس میں ڈسکس کرنے کو کہا گیا ہے presidential ordinance which is promulgated malafidely، اور اس پہ ریگارڈنگ دی پروسیس آف الیکشن ان کے خیال میں کانٹروورشل ہو گیا۔ باقی جو باتیں کی گئی ہیں میں ایک ایک کر کے اس کا مختصر جواب دوں گا، لیکن وہ باتیں ساری ایسی ہیں کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ کہتے ہیں پہلا اعتراض یہ ہے کہ جورسڈکشن جو صدر صاحب نے استعمال کی ہے وہ میلس کے اوپر یعنی بدنیتی کے اوپر صدر نے جورسڈکشن اپنی ایکسرسائز کی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ کیا ہے جو چیلنج ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انڈر آرٹیکل 184(3)؟ یہی آرڈیننس تو ہے۔ تو جب اس آرڈیننس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر کے اس کی ججمنٹ یہاں اناؤنس کی جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات پہ تجاوز نہیں ہو رہا؟ کیا کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو مقدمہ چل رہا ہے اس کے اوپر عدم اعتماد نہیں کر رہا؟ کیا کوئی پرنسپل ریلسپینڈنس کہ اگر کوئی مقدمہ آسان زبان میں سب جڈس ہے کسی عدالت میں، وہ عدالت کون ہے؟ آخری عدالت پاکستان کی، اس میں تو اس کو متوازی عدالت لگا کے نہ متاثر کرنے کی کوشش کی جائے، نہ اس پہ تجاوز کرنے کی کوشش کی جائے، اور نہ ہی اس بات کی اجازت ہے کہ جو ججمنٹ ابھی آنی ہے اس کے بارے میں پہلے سے اندازے قائم کیے جائیں کہ ان بنیادوں کے اوپر وہ ججمنٹ ایسے آ سکتی ہے۔ میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ میں دوسرے نقطے پہ جا رہا ہوں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ 3 کام ہوئے جن پہ ان کو اعتراض ہے۔ پہلا کام آرٹیکل 89، میں صرف آرٹیکل 89 کا سب آرٹیکل 2 جناب کی معاونت کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہ کہتا ہے an ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of the Majlis Shura Parliament۔ یہ آرڈیننس کوئی مذاق ہے کہ کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے رات کے اندھیرے میں، حالانکہ وہ صبح آیا تھا، اس کو اینک تبدیل کرنی پڑے گی وقت کے بارے میں، اور وقت اگر پاکستانی تھا تو پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائمز کے مطابق دن کا وقت تھا۔ دوسرا، کیا کوئی اسٹرینجر ہے جس نے آرڈیننس جاری کر دیا؟ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آرٹیکل 50 کی طرف، جناب چیئرمین پلیز سینیٹر روبینہ خالد سن لیں۔ آرٹیکل 50 کہتا ہے there shall be a مجلس شورا پارلیمنٹ، کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستان کے آئین کے نیچے ایک پارلیمان ہوگا۔ اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ کنسسٹنگ دی پریزیڈنٹ، پہلا اس کا حصہ صدر ہے۔ دوسرا حصہ 2 ایوان، سینیٹ آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی۔ تو کیا یہ میلافائڈی ایکٹ آف پارلیمنٹ جس کو آرٹیکل 89(2) کہتا ہے اس کو الج کی جائے گی کہ جی آئین میں غلط لکھا ہوا ہے تو اس کو تبدیل کر لیتے ہیں پھر اگر آئین میں غلط لکھا ہوا ہے؟ میں آرڈیننس کی ایک تاریخ، یہ بہت دفعہ بحث میں آتا ہے، اس لیے اس ایوان کا بھی حق ہے اور پاکستان کے لوگوں کا بھی حق ہے کہ آرڈیننسز کون سے آئے، کس نے بچائے، کہاں چھپائے، کس طرح سے پارک کیے، وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے کھول کے یہ بات رکھ دی جائے۔ جناب میں سب سے پہلے آپ کی توجہ آئین کے آرٹیکل 270 کی طرف چاہتا ہوں، 270 کی طرف، جس کا سب آرٹیکل 102 تاریخ لکھی ہوئی ہے 1969 سے لے کے 71 تک۔
آرڈیننسز کو چیلنج نہیں کر سکتی جس کے ذریعے سے 1969 کا مارشل لا آیا، 70 میں رہا، 71 میں رہا، اس آئین میں پارک کیے گئے آرڈیننس اگر صدر علوی کا اتنا برا ہے تو آئے اس آئین کی بھل صفائی کریں، سارے آرڈیننسز جو ماورائے آئین ہیں ان کو نکالنے کی جرات کریں، سارے مل کے ہمت کریں، ہم سارے مل کے کوشش کریں، ہم سارے مل کے۔ دوسرا میں آئین کا آرٹیکل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 270 جناب چیئرمین، یہ کہتا ہے 5 جولائی 1977 ماورائے آئین دور ہے، ماورائے قانون دور ہے، ماورائے جمہوریت دور ہے، ماورائے پارلیمان دور ہے۔ آل پریزیڈنٹس آرڈر، ایک آدمی کے سارے بنائے ہوئے آرڈرز، آرڈیننسز، مارشل لا ریگولیشنز، مارشل لا آرڈرز، انکلوڈنگ دی ریفرنڈم آرڈر، جس کے بارے میں جالب نے کہا تھا کہ کچھ معصوم سے چہرے تھے، سچائی کا ماتم تھا، شہر میں ہو کا عالم تھا، ارے یہ جن کا یاد ریفرنڈم تھا، اس کو پروٹیکٹ کیا گیا، اور کہاں تک پروٹیکٹ کیا گیا؟ آرڈر نمبر 24 آف 1985، جب ان ساری سیاسی جماعتوں پہ عدم اعتماد کرتے ہوئے ان کو ایڈو کیا گیا، ان کو باہر نکالا گیا، اور غیر سیاسی ایک ایسی پارلیمنٹ آئی جس کے لیے ممبران کو چنا گیا۔ وہ صاحب اینک والے آگے آ جائیں، جیکٹ والے صاحب آپ بھی آگے آ جائیں، فلانے صاحب آپ بھی آگے آ جائیں۔ ایک شخص کی چوائس پہ نامزدگیاں ہوئی، آئیے یہ آرڈیننس آئے، اگر آرڈیننس برے ہیں تو ان کو بھی نکالتے ہیں۔ تیسرا جناب اور آخری میں حوالہ دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور اس میں 2 آرڈر پلیز سنیں جی، جب نمبر پہ بات کریں جی پلیز جی بابر صاحب۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل، سر the house be made in order۔ جی آپ نے جی 2 تاریخ کے حصے ہیں جن میں سارے جج اڑا دیے گئے، سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مرد انکار تھے، اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم نے اقبال کا کہا مانا اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں پائیں، ہم خودی کو بلند کرتے رہے۔ سارے خودی والے جج جو تھے وہ نکال دیے گئے۔ 2 LFO آئے 1973 کے آئین سے پہلے جناب چیئرمین، اور 3 LFO آئے 1973 کے آئین کے آنے کے بعد۔ تب بھی جن لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ غیر آئینی طور پہ آئے ہیں، ان سے حلف نہیں لیا گیا۔ یہ دور کون سا ہے جس کو تحفظ دیا گیا؟ یہ ہے 14th day of October 1999۔ 12 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی، 14 کو آرڈر آ گیا۔ اس سے لے کے 2002 کے جتنے بھی آرڈرز تھے، آرڈیننسز تھے، ان سب کو تحفظ دیا گیا۔ جناب آپ کہتے ہیں فیکٹری لگی، نرسری بنی ہوئی ہے، نکالیے نا، اکٹھے ہو جائیے، آپ نکال سکتے ہیں، اختیار آپ کے پاس ہے۔ آئین کا آرٹیکل 238، آئین کا آرٹیکل 239۔ اگر یہ میثاق جمہوریت کی اور نظریہ ضرورت کی جنگ نہیں ہے، تو آئیے پھر میثاق جمہوریت کی طرف چلیں، آئین کے آرٹیکل 23 کے اوپر عمل کر لیں آپ۔ اس کا دوسرا پہلو جی آئینی جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ کیبنٹ نے کیا کیا۔ مصطفیٰ ایمپیکس کیس میں آئین کے آرٹیکل 90 اور 91 کو ڈیسائفر کیا گیا، ڈیٹیل میں اس کو بتایا گیا کہ کابینہ کیا کیا کر سکتی ہے۔ کابینہ نے کیوں کیا؟ یہ سیاسی ضرورت کے تحت بیان تو ہو سکتا ہے، سیاسی نقطہ نظر تو ہو سکتا ہے جس کی ہم ریسپیکٹ کریں گے۔ آئینی تقاضا پورا کیا کابینہ نے،
جس طرح صدر نے آئینی تقاضا پورا کیا. تیسرا کہتے ہیں تیسری جورسڈکشن کیوں ایکسرسائز کی گئی صدر کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 186 کے نیچے. یہ ایڈوائزری جورسڈکشن ہے جناب چیئرمین, یہ صرف صدر ایکسرسائز کر سکتا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہوئی ہے یہ جورسڈکشن. دو بڑے لینڈ مارک مقدمے ہیں. پہلا مقدمہ یہ تھا جب مشرقی پاکستان ٹوٹا, اسمبلی ساتھ ٹوٹ گئی, بجٹ نہیں تھا, اسمبلی بھی نہیں تھی, تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آئین کے نیچے ریفرنس گیا اور کہا گیا, وہ پچھلا آئین تھا اس کے نیچے ریفرنس گیا, کہا گیا کہ آپ بتائیے ہم کیا کریں. سپریم کورٹ نے کہا پچھلے بجٹ کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. دوسرا ریفرنس بھٹو شہید کا جو عدالتی قتل ہے اس کے حوالے سے وہ آج تک پینڈنگ ہے, آج تک پینڈنگ ہے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ صدر اس نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے, یہ غیر واقعاتی بات ہے. اور جہاں تک امپیچمنٹ, نو کانفیڈنس اور جمہوریت کے اندر وہ سارے ذرائع جو اس آئین میں لکھے ہوئے ہیں, اگر کوئی اختیار کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم, اس پہ نہ کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بھاگے گا. آپ لے کے آئیے, ہم آپ کو مقابلہ کریں گے. اور جس طرح 2 دفعہ ایک امپیچمنٹ امریکن صدر کے خلاف کامیاب ہوئی, آپ 100 دفعہ لائیں گے, آپ کو 100 دفعہ یہاں بھی عارف الوی کے خلاف بھی ناکامی ہوگی انشاءاللہ. تیسرا اس کا پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب چوتھا پہلو یہ ہے, جو جاوید عباسی صاحب ینگ سینیٹر, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی اس سے ملتا جلتا آرڈیننس بھی آیا. جی آیا. کب آیا جی؟ آپ نے اس میں ووٹ دیا. کب آیا جی؟ ابھی آیا تھا. کتنی دفعہ آیا؟ 2 دفعہ آیا. فوجی عدالتوں والا, اس میں بھی سن سیٹ کلاس تھا کہ 2 سال بعد ختم ہو جائیں گی. یہ آرڈیننس بھی کہتا ہے جناب کہ جو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان ون وے اور دی ادر, ناٹ دیٹ دس وے اور دی ہائی وے, ون وے اور دی ادر, جب بھی فیصلہ کرے گا تو یہ آرڈیننس اگر سپریم کورٹ آف پاکستان افرمیٹو میں جواب دیتے ہیں, مثبت جواب آتا ہے, ریفرنس کا 186 کی ایڈوائزری جورسڈکشن کا بیان, تو یہاں تک بھی لوگ دے رہے ہیں, آپ رائے ہی نہ دیں. پابند ہے سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے نیچے, جواب جو مرضی دے, جواب دینے کے پابند ہے. اگر آتا ہے افرمیٹو میں آرڈیننس رہے گا, اگر آتا ہے نیگیٹو میں آرڈیننس سن سیٹ کلاس کی وجہ سے فوت ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ایکسپائر ہو جائے گا. اب میں 2 آرڈیننس پڑھ لیں جو میں کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کیا ہے. 2 اور چیزیں جو یہاں پہ چھیڑی گئی ہیں, میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جناب سینٹ کا الیکشن کانٹروورشل یا سبوتاژ ہو جائے گا اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا. ہونا کیا ہے؟ ہونا وہی ہے جو بارہا پاکستان کی ساری سیاسی اشرافیہ نے تجربات کرنے کے بعد, میں کوئی تجربہ بھی یہاں بیان نہیں کر سکتا, سینٹ ہے, میں یہاں سینٹ الیکشن کا بھی نام نہیں لے سکتا, میں سینٹ کے الیکشن کے بعد جو 20 نکالے گئے پچھلی دفعہ ان کے بھی نام نہیں لے سکتا. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے سب سیاسی جماعتوں نے بالکل درست کیا, بالکل ٹھیک کیا. یو آر آن دی اسپاٹ, آن دی ڈاٹ, جب آپ یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ جو مال اچھالا جاتا ہے, جو منیاں ضمیر کی لگائی جاتی ہیں, خرید و فروخت انسانوں کی نہیں ہوتی, ان انسانوں کی ہوتی ہے جن کو انسان چن کے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بیچتے ہیں. یہ المیہ ہے, اس لیے سب نے ٹھیک کیا. آج جو ڈبیٹ میں نے ابھی تک سنی ہے سر آنکھوں پہ, ایک لفظ نہیں کہا گیا کہ اس میں خرابی کیا ہو جائے گی اگر آپ سب کا متفقہ دیرینہ پچھلا مطالبہ مان کے ایک نئی گورنمنٹ جو ریفرنس لے کے گئی ہے
اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیسے لے گا یا کسی پہ شک ہوگا، پہلے سوائے ایک دفعہ جو نکالے گئے کے پی اسمبلی والے، کسی نے کبھی ایک آدمی نہیں نکالا. اس لیے اگر راستہ رکنے لگا ہے تو اس کو رکنے دیجئے. اگر آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین، اور وہ یہ ہے کہ اگر فیصلہ جس طرح سے پریزیوم کیا جا رہا ہے بعض حلقوں میں کہ جناب جب یہ الیکشن ہو جائے گا تو پھر سیٹ اسائڈ، بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ یقین رکھیے، فیصلہ آئے گا 3 مارچ سے پہلے. آرڈیننس اس لیے دیا گیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 89(1) میں لکھا ہوا ہے کہ اگر صدر کی صوابدید میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے کوئی آرڈیننس جاری کیا جانا چاہیے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی بھی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا لوگوں کو نہ سنا جائے، کوئی بھی نہیں کسی کو کہہ سکتا بحث مختصر کر دیں، کوئی نہیں کہہ سکتا آپ اپنے دلائل مکمل نہ کریں. اس لیے سب کو دلائل دینے چاہیے. فیصلہ اس سے پہلے آئے گا، اور دونوں صورتوں میں یا ہاں کی صورت میں ایک، نہ کی صورت میں دوسرا اس آرڈیننس. اور تیسری بات کرنے کے بعد میں اس کے اوپر تیسری بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں جو آرڈیننس کے حوالے سے آخری تھی، وہ یہ ہے کہ جناب جو آرڈیننس ہے، مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا عارف الوی وہ پہلے صدر ہیں جنہوں نے کوئی آرڈیننس جاری کیا، یا اس سے پہلے جو صدور تھے ان کے پاس بھی یہ اختیار تھا؟ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر کسی بھی نیشنل ایکسیجنسی کو، ایمرجنسی کا یا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ایمرجنسی کا آرٹیکل 89 میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے بالکل بھی، سرکمسٹانسز ہیں، ان کا لفظ ہے کہ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آرڈیننس جاری کیا جائے. اور اگر یہ سینٹ آف پاکستان یہ سمجھتی ہے، پاکستان کا پارلیمان یہ سمجھتا ہے اور سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ آرڈیننس نہیں ہونا چاہیے، تو آرڈیننس والے یہ آرٹیکل آپ سارے مل کے نکال سکتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قومی ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اس حکومت نے سارے تینوں کے تینوں، آئین کے آرٹیکل 89 والا آپشن، آئین کے آرٹیکل 9091 والا آپشن، آئین کے آرٹیکل 186 والا آپشن استعمال کیے. اس لیے یہ جو موشن ہے، اگر اس کے اوپر پہلے ایڈمیسیبلٹی کی کوئی بحث ہوتی تو پھر میں آپ کو ریفر کرتا رول 218، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. قانون جو بن گیا اس کے اوپر بحث صحیح ہو سکتی ہے، اس کو مسترد کیا جا سکتا ہے، اس کا پروسیجر دوسرا ہے. تھینک یو. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.